السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل پر لرن ٹوگیدر۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارے پاس پوم ہم نمبر 1 ہے، دی کریکٹر آف دی ہیپی لائف پر لرن ٹوگیدر، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم لوگ کریکٹر آف دی ہیپی لائف مطلب جو آپ کا فرسٹ پوم ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے اور اس کے کوشچنس دیکھیں گے امپورٹنٹ کون کون سے ہیں۔ اس کے ساتھ جو چیپٹر ہوتا ہے آپ کے یونٹس کے چیپٹرس ہوتے ہیں 1 سے لے کر 10 میں تمام آپ کے چینل میں اپلوڈ کر دیا ہے، آپ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو سبجیکٹس کے کوشچن چاہیے، جو بھی یونٹ کے کوشچن چاہیے، چیپٹر کے کوشچن چاہیے، نیو بک فرسٹ ایئر کی، تو آپ بآسانی دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے چیپٹر کا نام لکھو گے، اس کے آگے پڑھو لرن ٹوگیدر لکھ دو گے، آپ کے پاس کیا آ جائے گا، وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ والا چیپٹر اٹھ کر کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ اسی طرح سے پوم سیشن اسٹارٹ کر رہا ہوں تو بہت جلدی اس کو بھی کمپلیٹ کروا دوں گا کیونکہ بورڈ کا پیپر اسٹارٹ ہونے والا ہے اور ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آ جائیں اس کو کر کے اس کو سالو کرتے ہیں، اس کے کوشچنس دیکھتے ہیں کہ کون کون سے امپورٹنٹ ہیں۔ بس آپ کو یہ کہوں گا چینل کو سبسکرائب کر دینا، میتھمیٹکس کے لیکچرز اور آپ کے پاس نیو بک اور کیمسٹری کے نومیریکلس کے لیکچر میرے چینل میں اپلوڈ ہے، آپ جا کر اسے بھی چیک آؤٹ کر لو۔ اس کا لکھا ہوا ہے واٹ ڈز دا پوئٹ مین when he say the happy man does not serve an other will، ٹھیک ہے۔ لیکن پوئٹ نے کیا کہا تھا کہ اس پوئٹ کے کہنے کا مقصد کیا تھا، واٹ ڈز دا پوئٹ مین when say the happy man does not serve an other will، تو اس کو کیا لکھا ہوا ہے، happy man does not serve an other will here the poet means that the happy man always listen to his heart۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہیپی مین کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے دل کی سنتا ہے۔ he does not act upon the direction given to him by others، وہ نہیں فالو کرتا اپنا آگے کی منزل جو کہ دیا جائے کسی اور کی جانب سے، وہ صرف اور صرف اپنی سنتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، مطلب اپنے بارے سے مطلب اپنے دل کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ کسی کو بھی فالو نہیں کرتا، وہ اپنے آپ ہی طرح سے اپنے آپ کو فالو کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو میں ایکسٹرا بول رہا ہوتا ہوں یہ بھی آپ اپنے انگلش کے ورڈنگ میں لکھ سکتے ہو۔ he never listened to another while discussing the case of his life، وہ اپنے معاملات مطلب اپنے بارے میں کسی کے لیے کسی کی مطلب کہ ڈسکشن یا پھر اس کی طرف سے کسی کی طرف سے مشورہ جو دیا جاتا ہے وہ تک وہ نہیں سنتا، وہ صرف اور صرف اپنی لائف کے اپنی ہی حد تک اپنی ہی چیزوں کو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہی از دا کنگ آف ہز لائف، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک طرح کا بادشاہ ہوتا ہے اپنی زندگی کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس پہلے سوال کا جواب تھا۔ دوسرا سوال آ گیا میرے پاس، ایکسپلین بریفلی ہاؤ سر ہنری وارٹن ہیپی مین از ہیونگ ناٹ یٹ ہیز آل، کچھ نہ ہو کے بھی سب کچھ ہونا، ہنری وارٹن کے بقول اس پویم میں کیا اس کو کہا گیا ہے۔ دا پوئٹ وانٹ ٹو سے دیٹ دا ہیپی مین از فری فرام آل کائنڈ آف ورلڈلی ریسٹرینٹس، لکھا ہوا ہے ہیپی مین فری ہوتا ہے تمام پریشانی، تمام طرح کی اس دنیا کے جنتا پریشانی اس سے وہ ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، وہ سیف ہوتا ہے۔ ہی از کانٹیننٹ ود ہٹس مین، ہی از دا ماسٹر آف ہز ویل، ہی ہیز اے اسپرچول پاور، اس کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کا ہی ایک طرح کا کنگ ہوتا ہے، بتایا تھا میں نے۔ ساتھ ساتھ کیا لکھا ہوا تھا، اس کے پاس ایک طرح کی اسپرچول پاور ہوتی ہے۔ ہی ہیز نو ویل، اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہوتی، لینڈ کوئی زمین نہیں ہوتی، کوئی جائیداد نہیں ہوتی، بٹ ہی ہیز اے کانسٹینٹ کنسنس دیٹ کیپس ہم ہیپی اینڈ کنڈیشن آف لائف، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہوتا ہے، اپنی زندگی سے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے دل کی سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، اس سوال کا جواب ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس آ گیا، واٹ ہیپی مین از تھاؤٹ فرام ہز ویری برتھ، ٹھیک ہے۔ تو ڈونٹ فالو another will taught to happy man from the every birth، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا ہے، اپنے کس طرح سے اس نے بتایا، کیا بتایا تھا، تو سمپل سی بات لکھا ہوا ہے کہ اس نے بولا کسی کو فالو نہیں کرنا، اپنی تھاؤٹ کو، ٹھیک ہے، اور ہیپی رہنا ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ اپنے الفاظ میں بھی اس میں لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ کسی اور کے لیے نہیں جینا بلکہ اپنے لیے جینا ہے، اپنے آپ اپنی سننا ہے، اور اپنے ہر سینٹینس میں اس نے یہ چیز بتانے کی کوشش کیا ہے اپنے اس پویم میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، رائٹ دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پویم دیٹ دا کریکٹر آف اے ہیپی لائف، ٹھیک ہے۔ آپ نے سینٹرل آئیڈیا دانا، تو سینٹرل آئیڈیا کو دیکھ کر ہی بنا پڑھے ہوئے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ پوئٹ ایک خوش مزاج انسان تھا، اور وہ کیا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ زندگی اگر گزارنی ہے تو کسی اور کے تحت نہیں گزارنی، بلکہ زندگی گزارنی ہے تو اپنے تحت گزارنی ہے، اپنے انداز سے گزارنی ہے، اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، اپنی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کو لے کر کے نہیں آنا، بلکہ اپنے آپ کو مضبوط اور ثابت قدم رکھتے ہوئے
اپنی زندگی اپنے دل کے بارے میں سننا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ایک طرح کا سینٹرل آئیڈیا تھا جو کہ اس پیراگراف میں بھی لکھا ہوا ہوگا. دا پوئم دا کریکٹر آف دی ہیپی لائف گیو اس این آئیڈیا. ہیپی لائف از obtained بائی دا اسٹیبلشنگ اے کریکٹر ود گڈ کوالٹی اینڈ پیسفل لائف. ایک ہیپی لائف جو ہوتا ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے اپنا خود کا کریکٹر, اپنا معیار, جیسے کہ وہ گڈ کوالٹیز ہوتا ہے اور پیسفل لائف ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, آرام دہ لائف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اے پرسن ہو آلویز اسپیک دا ٹروتھ, وہ بندہ کیا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. تھنک اینڈ ایکٹ ان اے فری مینر اینڈ ڈز ناٹ کیئر اباؤٹ دا ورلڈلی ٹیمپٹیشن. تو کیا کرتا ہے, وہ تھنک کرتا ہے, ایکٹ کرتا ہے بالکل آزادانہ سوچ کے تحت, اور وہ جو آپ کے پاس دنیا کے جو وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس پریشانیاں ہوتے ہیں اس کو اس کے وہ فکر نہیں ہوتا. بٹ ریمین تھینک فل, ہمیشہ وہ شکر گزار ہوتا ہے. ہمبل اینڈ پیشنٹ ود ہز اینڈ ہرز لائف, اور وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے, شکر ادا کرتا ہے اپنی زندگی سے کہ اس کا جو زندگی ہے وہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹرولی ریپرزینٹ دا کریکٹر آف اے ہیپی لائف. تو اس طریقے سے آپ کیا ہوگا, سچائی ہی ایک طرح کا کیا ہے, ریپرزینٹ کرتا ہے کریکٹر آف اے ہیپی لائف کو. ٹھیک ہے, تو لکھا ہوا ہے واٹ آر دا سورس آف دا ہیپینس ادر دین دوز ہو مینشن ان دا پوئم. ٹھیک ہے, دا ادر سورس آف ہیپینس آر کیپ یور پیرنٹ ہیپی ٹو آفن پرے ڈیپلی. تو اس طرح سے اگر آپ کو اپنے بارے میں اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتا ہے, تو اپنے ہیپینس آ سکتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو بھی کیا رکھو, ہیپی رکھو, خوش رکھو. ٹھیک ہے, اور ان کے لیے دعائیں کرو, گہری دعائیں کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس اس چیپٹر کے سوالات ہیں. آئی تھنک تو 5 ہی سوالات ہیں جو کہ اس سوال سے آتا ہے, اور ہمیشہ کیا آتا ہے سوال ہمارے پاس, رائٹ دا سینٹرل آئیڈیا آف دی کریکٹر آف اے ہیپی لائف. تو موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے یہ والا, اس کی پریکٹس کر لینا, انشاءاللہ آپ کے بورڈ کے پیپرز میں اچھے مارکس آ جائیں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کر دینا, سبسکرائب کر دینا, بیل کے آئیکن کو کلک کر دینا تاکہ آپ کو تمام انفارمیشن وقت پر اور فوراً سے مل سکے. ٹھیک ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو تمام سوالات بتاؤں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں. ہر لیکچرز کے بعد مجھے کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں تو اس چیپٹر سے یہ سوال امپورٹنٹ ہے, اس کی تیاری کر لو. ایسے تو میں نے 5 سوالات آپ کو اس میں سے لکھ کر بتائے جو کہ آپ کے بک کے اندر بھی موجود تھے, لیکن اس میں سے بھی آپ کے پاس جو ایک موسٹ امپورٹنٹ سوال تھا اس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈسکشن کر کے بتا دیا. وہ کیا تھا, آپ کے پاس کوشچن نمبر 4. اب ایگزامینیشنس میں کافی کم دن رہ گیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بھرپور تیاری کرنی ہے. انگلش میں اپنے الفاظ کو یوز کرتے ہوئے کیا کرنا ہوگا, آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے سینٹینس کو بنانا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ رٹا نہیں لگا سکتے, آپ کے لیے ہر چیز مختلف ہوتی ہے, کیونکہ انگلش کا پیپر جو ہوتا ہے آپ کے لیے ان سین ہوتا ہے. اور ان سین ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے, جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ پیپر میں کیا آئے گا, کیونکہ آپ کا تقریباً 70% تو گرامرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آئی تھنک 30 سے 20% آپ کے پاس کیا آتا ہے, آپ کے پاس آتا ہے تھیوری, مطلب کہ جس میں آپ کو مطلب کہ چیپٹر کے بارے میں سمری وغیرہ یاد کر کے معلوم رکھنا ہوتا ہے اس کے بارے میں. تو ٹھیک ہے, بس اتنا کہوں گا. اپنا خیال رکھنا, اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا, سبسکرائب کرنا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں. اللہ حافظ.